جو سڈ مارے یاد ہے نا سن دیکھو ہر کہیں دا اپنا خیال ہے پکھی چو میرے دیکھو حسینیت پردہ کرنے میں ڈھیر توجہ چاہیے ہوندی ہے جو پکھی چوگاں چگ دیں صدقے حسین صدقے پکھی چوگاں چگ دیں چھوڑ دیتا تھی سرخ اسمان پیاروں دا ہے پکھی چوگاں چگ دیں چھوڑ دیتا تھی سرخ اسمان پیاروں دا ہا رو پئی ہے دھرتی کربل دی رت دیکھ میدان پیاروں دا ہا رونی ہے کائنات اے درد بھری وہ کوئی سن آذان پیاروں دا ہا جے کو حافظ پاک حسین پڑھے حضور جے کو حافظ پاک حسین پڑھے وہ پاک قرآن پیاروں دا میرے دیکھ سو کیا ٹھیک ہے بٹن سے کرو والا بٹن تلے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بند دیا میں پڑھی بنیا تے سٹیج چھوڑے نا دیکھ سو میرے دیکھ توجہ پھر میں سوچا حضور جناب دی نظر بھائی جان مہربانی محبت گھنا ہے دیکھ سو کہ چلے گل میرے ڈھیر توجہ کرے سو محنت کی تھی ہم چلے گل شبیر تے خنجر جنا چلے گل شبیر تے خنجر جنا آذان حسین کو یاد کیتے چلے گل شبیر تے خنجر جنا آذان حسین کو یاد کیتے اے نوری خون ای دھرتی تے میدان حسین کو یاد کیتے تے ڈو جگ دے دردیں دھاڑ کڑھی ڈو جگ دے دردیں دھاڑ کڑھی اسمان حسین کو یاد کیتے ڈھیر توجہ کرے سو اسمان حسین کو یاد کیتے ہائی یاد تا حافظ سانگ اوتے ہائی یاد حضور میں ہائی یاد تا حافظ سانگ اوتے قرآن حسین کو یاد کیتے توڑے گل خنجر دی زد چہا ہائے ہائے توڑے گل خنجر دی زد چہا تبلیغ حسین کرے دا گئے توڑے گل خنجر دی زد چہا تبلیغ حسین کرے دا گئے وہ ہاتھ کمب گئے شمیر دے مقتل وچ ہاتھ کمب گئے شمیر دے مقتل وچ وہ آواز حسین تا دیندہ گئے آواز حسین تا دیندہ گئے ہاں ڈوترا پاک محمد دا ہاں پتر علی سڈویندہ گئے کربل تو حافظ شام توڑی قرآن حسین سنیندہ گئے سبحان اللہ ایک کتا تے میں اجازت مقصان ڈھیر ٹائم شاید گن گیا ہوں معافی مقصان حضور ایک کتا سماج چفر مو چھیکڑی کوٹ کرے نہ پیا جو مولا علی دی گال نیم کی تھی ایک کتے میں وہ کی تھی ونجا دیکھ سو جماعت کعبے دے وچ چلیے سبات فرمو سبحان اللہ جماعت کعبے دے جماعت کعبے دے وچ چلیے تے تھئی منادی گلی گلی جماعت کعبے دے وچ چلیے تے تھئی منادی وہ گلی گلی جائیں چوسی حافظ زباں محمدی اچھی سبحان اللہ قبل کلی پر جماعت کعبے دے وچ چلیے تے تھئی منادی گلی گلی جائیں چوسی حافظ زباں محمدی وہ اوہو علی ہے اوہو ولی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے علاقے تے محفل میں تھے نے ایک نقیب ہوندے بار بار آندے لوگ سمجھدے بار بار کیوں آندے یہ طریقہ کار محفل دا ہی میں اگلے مہمان کو دعوت دیوان دا میں کو اے لالچ نہیں الحمدللہ پروفیشنل طور تے میں ڈاکٹر ہاں
میرا اپنا کلینک ہے، میں ٹیچر بھی ہاں، تو کوئی نہیں، یہ محبت ہے ساری، یہ نہیں کہ بار بار آمن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مجھے پیسے آ دے یا میں، یہ نہیں، یہ نقابت دے فرائضی میں ہوندر تو تساں محسوس نہ کرے سو۔ میں آخر کچھ ملفوظات سبق والے دے سا تے یاد چکرے سو، اساں ہی تساں بہ کے رل کے عمل چکرے سو جی انہاں دا بیان بس ول قصہ تمام لنگر عام توجہ دے سو۔ سانال جہان پر آیا ہے، سانال جہان پر آیا ہے، نہ مفت جہان تے پہرا دے، سانال جہان پر آیا ہے، نہ مفت جہان تے پہرا دے، تیرا ہر سامان اتھائی رہنے، نہ کئی سامان تے پہرا دے، تے میدان حشر دی سوچے ہاں، میدان حشر دی سوچے ہاں، نہ کئی میدان تے پہرا دے، بچوے سے عامر حملے دو، اپنے ایمان تے پہرا دے، تے قرآن کو گھنتے کیوں بھول گئی، قرآن سڑیں دے غور کی تی، قرآن کو گھنتے کیوں بھول گئی، وہ قرآن سڑیں دے غور کی تی، گھر نال تیرے ہے رب دا گھر، گھر نال تیرے ہے رب دا گھر، کوئی آن سڑیں دے غور کی تی، چند نیندے ہیں مہمان اساں، چند جو ڈیٹھے رات میں خواب عجیب جھیاں، سود کہنی کہ تو مہمان ہنسے، ڈیٹھے رات توجہ کرے، ڈیٹھے رات نواں جملہ ہے، کمال جملہ ہے، ڈیٹھے رات میں خواب عجیب جھیاں، سود کہنی کہ تو مہمان ہنسے، انہاں رستہ لے اساں ٹر پے ہیں، ڈیٹھا راہ وچ ایک غستان ہنسے تے ایک ہڈی آئی میرے پیر تلے، او منظر دیکھ حیران ہنسے، وہ ہڈی بولی دیکھتے تو رستے مانگو انسان ہنسے، وہ ہڈی بولی دیکھتے تو رستے مانگو انسان ہنسے، جو قرآن کو گھنتے کیوں بھول گئیں، قرآن سڑیں دے غور کی تی، گھر نال تیرے ہے رب دا گھر، کوئی آن سڑیں دے غور کی تی، چند نیندے ہیں مہمان اساں، وہ مہمان سڑیں دے غور کی تی، کر اپنی غور حیاتی تے غستان سڑیں دے غور کی تی۔ نوجوان واسطے پیغام، جو محروم عمل تو جائیں دیندا، رکھ شوق موبائل تے گال چھڑی، محروم عمل تو جائیں دیندا، رکھ شوق موبائل تے گال چھڑی، ہاتھ نال اکھی ٹچ موبائل ہے ودے، ہاتھ نال اکھی مصروف تے جا، کئی پاسے ذہن بدال چھڑی، ہیڈ فون ہے تیرے کاندے وچ، کر زندگی گوں کر دال چھڑی، 5 وقت سڑیں دا رب رہ گے، ڈی انٹرنیٹ تے گال چھڑی، 5 وقت سڑیں دا رب رہ گے، ڈی انٹرنیٹ تے گال چھڑی۔ میں ہن ملتمساں ہن اگلی نشست خطابت دی ہے، کافی دیر تو حضرت صاحب سٹیج تے بیٹھن، میں نہ کری سنیا تو نہیں، برحال سنے کہ خطاب لا جواب ہے، فخری علیہ سنت، تو ایک شعر ادیبہ واسطے ہے، حضور فضل ایمان پہ ہے، فضل ایمان پہ ہے، فضل ایمان پہ ہے، ایک کچوچوی صاحب دا شعر ہے، شاید کتاب دے حضرت تمیمی صاحب، انہوں نے بعد کچوچوی صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے کمال شعر ہے، تو میں تو جھوم کے پڑھتا یار، کمال ہے، جو فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب معکوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب معکوف، ورنہ ابو لہب کے ہاتھ تبت کے سوا کچھ نہ لگا، ورنہ ابو لہب کے ہاتھ تبت کے سوا کچھ نہ لگا۔ کچھ لوگوں کو سمجھ آئیے، لیکن میں انہیں ذرا تشریح بھی دس دے وہاں، جو جیڑا وڈا نسب ہوئے، جیڑا وڈا نسب ہوئے، جیڑے وڈے مقام تے پیدا تھیا ہوئے، جتنے وڈے عالم تے مولوی دا پتر ہوئے، پیران پیر دا پتر ہوئے، اگر فضل ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ابو لہب کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہے، مکہ جمے، اے جہاں وڈا نسب، کیا نسب؟ قریشی ہاشمی خاندان چوں، این وڈے خاندان دا نسب بیا کہیں دا ہو سی؟ عبد المطلب سہیں دا پوتر ہے، عبداللہ سہیں دا بھیرا ہے،
کیا تھیا قرآن بھی ہوں گالیاں دی چل مندے گڈن جو فضل امام پہ ہے ایک نہیں کوئی سوچ تے نہ فخر کرائے کہ میں حافظ دا پوترا یا مولوی دا پوترا یا پیر دا پوترا تے میرا کم تھیا بننا ہے، ایسی گال نہیں، یا فلانے پیر دے ہاتھ میں ہاتھ رتی کھڑا تے میں نماز نہیں پڑھدا، یہ گال نہیں۔ فضل امام پہ ہے، فضل نسب معکوف، ورنہ ابو لہب کے ہاتھ تبت کے سوا کچھ نہ لگا۔ اور میں ملتوں میں سا جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن سیدی صاحب تو کہ سٹیج تے آمن کرسی نہ گڑو چا اپنے پیارے انداز سکوں خطاب لا جواب سنے سن تو سن نعرہ سنو گاج باج کے نعرہ سنو، نعرہ تکبیر، ہاتھ چامن بھول کے نعرہ تکبیر، گاج باج کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بس زیادہ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببته أن أعرف فخلقت الخلق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از حمد و صلات مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام، دوستو بزرگوں، وقت بہت ہو چکا، میں مختصر چند ایک ملفوظات صرف چند منٹ میں بیان کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں تو چاہتا تھا کہ محفل یہاں پر اختتام پذیر ہو، بہرحال میرے برادر عزیز ڈاکٹر محمد شریف صاحب کا حکم ہے، اس لیے کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دوستانی محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوستو کوئی پیارے محبوب کا ذکر کرے نہ کرے، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم سرکار کی تعریف کریں۔ وہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں تو محمد کی تعریف اس لیے کرتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا نام بھی ثنا خانوں میں ہو جائے، ثنا خانوں میں ہو جائے۔ ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں کہ سرکار کی شان اور عظمت کو بیان کرے۔
سرکار کے ذکر پاک کو بیان کریں۔ غالب کہتا ہے غالب صدائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب تو محمد کی ثنا خوانی کیا کرے گا، ان کا ذکر کیا کرے گا؟ کیا تیرے پاس کوئی الفاظ بھی ہے؟ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، میرا اللہ ہی میرے محبوب کی شان اور عظمت جانتا ہے۔ تو دوستانی محترم، پیارے محبوب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی ذکر کرے نہ کرے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میری شان بیان کر، میں تیری شان بیان کروں گا۔ تو میری عظمت کے گن گا، میں تیری عظمت کے گن گاؤں گا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کامل ولی گزرے ہیں، کامل ولی۔ ایک دن زمین پر بیٹھے ہیں، اپنی روحانیت کو پرواز کیا۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اپنی روحانیت کو پرواز کیا، 7 لاکھ عرشوں کو عبور کیا، 7 لاکھ عرشوں۔ رب تعالیٰ نے جب حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پرواز کو دیکھا، اے ابو الحسن یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا کچھ کرنا ہے یہاں پر؟ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ابو الحسن رفاعی نے فرمایا میں یہ دیکھنے آیا ہوں یا رب العالمین، یہ دیکھنے آیا ہوں کہ معراج والی رات میرے محبوب کے قدم کہاں کہاں تک لگے ہیں۔ میرے محبوب کے قدم کہاں کہاں تک لگے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ارجی وصولک، اے ابو الحسن واپس لوٹ جا، تیری سوچ بھی تیری فکر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے محبوب کے قدم پہنچے ہیں۔ تیری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں تک میرے محبوب کے قدم پہنچے ہیں۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے تو پا نہ سکے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ جہاں تک مقام محمدی ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب سے پوچھا، اے پیارے محبوب، آپ کی شان اور عظمت کس قدر ہے، آپ کا مقام کس قدر ہے؟ پیارے محبوب نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتی، میری حقیقت کوئی نہیں جانتا، غیر ربی، میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ میرا رب ہی مجھے جانتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے آقا کے لیے پیدا کیا گیا، جو کچھ بنا ہے کائنات میں میرے آقا کی وجہ سے بنا، آقا کے لیے پیدا کیا گیا۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُهُ، پس میں نے اپنے آپ سے پیار کیا۔ رب تعالیٰ بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، اپنے آپ سے پیار، ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، رب بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے اس لیے بنایا اس مخلوق کو تاکہ کوئی میری بھی پہچان کرے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ تو دوستانی محترم، مختصر یہ بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہوتا تو تفصیلاً گفتگو کرتا۔
یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے اس کائنات میں، لیکن ہم ہیں غافل ہیں۔ یقین جانیے ہم اس وقت پوری دنیا میں اس قدر ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ ہم عاشق تو بنتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے عشق ہے، کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ہم امت نبی بھی ہیں، کبھی یہ بھی کہا ہے۔ واللہ جب امت نبی بنیں گے تو عشق خود بخود آ جائے گا، عشق کو بنانا نہیں پڑے گا، ہمیں عاشق بننا نہیں ہوگا بلکہ عشق خود بخود آ جائے گا۔ آج حالات اس قدر ہیں کہ دوستانی محترم معمولی بات پر کوئی بھی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو ہم سزا دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کچھ لوگوں نے ایک فحشہ عورت کو پکڑا جو زنا کی مرتکب ہوئی، میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور ہر ایک نے پتھر اٹھا لیے۔ ایک ہجوم کی شکل میں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، ہر ایک نے پتھر اٹھا لیے کہ اس خاتون کو آج ہم سنسار کریں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا عیسیٰ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس عورت نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا دے رہے ہیں سنسار کی صورت میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا آج ہم اس نقطے کو سمجھیں، اگر ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کا عشق ہے، تو اس بات کو ضرور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا اس خاتون کو وہ شخص پتھر مارے گا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو وہی اس خاتون کو پتھر مارے گا۔ چنانچہ سب نے پتھر پھینک دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہی خاتون کھڑی ہیں، وہی خاتون کھڑی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو لیا اور اپنے حواریوں میں شامل کر دیا، اور پھر وہ وقت کی ولیہ بنی۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ لوگ ان کے پاس آ کر اپنی حاجت پیش کرتے تھے، ان کے لیے وہ دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے ان کی حاجت کو پورا کر دیتا تھا۔ تو دوستانی محترم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں، بہت کچھ شاعری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب تک ہم سرکار کے امتی نہیں بنتے، ہمارے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ جھوٹا عشق ہے، وہ سچا عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم سرکار کا عشق ظاہر کریں، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سرکار کا امتی بننا ہوگا، اور امتی ہونے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو دوستانی محترم، باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن وقت دامن میں نہیں ہے میرے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آخری بات، اہل نظر، ان سب کے نظر کر رہا ہوں، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رکھتے سفر میر کارواں کے لیے۔
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستانی محترم، اللہ رب العزت ہمیں سرکار کا سچا امتی بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ عباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائے جو صحابہ کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، زبانوں میں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ جیسا ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج زالا قبول۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ علیہ وسلم کے سیدی حبیب اللہ۔ حافظ جمیل نہیں کو پڑھنا چلو خود ایک پڑھ کے کیا تو سارے ادا تو پڑھ کے پانی کھیلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. على آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه الهادين. یا الہ العالمین، اس ختم شریف کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، جو کچھ اس میں پڑھا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، جو کلمات طیبات کہے گئے ہیں، ان تمام کا ثواب بارگاہ نبوت اور ماہ حاضرہ کا ثواب، خیرات کا ثواب، بارگاہ نبوت سید الانبیاء حبیب کبریا محمد المصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پہنچ کر آق وسیلہ جلیلہ سے جمیع رسول انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر آپ کے والدین ماجدین کریمین، آل پاک، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح مقدسات کو پہنچے، شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح مقدسات کو پہنچے، جمیع تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنا مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، متصدقین متصدقات، ذاکرین ذاکرات، صائمین صائمات، حافظین حافظات، ذاکرین ذاکرات، سب کی ارواح مقدسات کو پہنچے.
خصوص بالخصوص حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام آل پر پہنچے، اور خصوص بالخصوص حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی و سندی و مولائی حضرت سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ کے تمام مشائخ اعظام اول سے لے کر آخر تک سب کی ارواح مقدسات کو پہنچے۔ یا الہ العالمین صاحب دعوت کے تمام لواحقین جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، سب کی ارواح مقدسات پہنچے۔ ہمارے تمام لواحقین کی ارواح مقدسات کو پہنچے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، سب کی ارواح مقدسات کو پہنچے جائیں۔ یا الہ العالمین ان کی روحوں کو راحت عطا فرما، راحت عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا الہ العالمین صراط مستقیم آسان فرما دے، حشر کا میدان آسان فرما دے سب کی۔ مولا کریم اپنی بارگاہ اقدس میں ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ یا الہ العالمین جو بھی دعا کر رہے ہیں اس کمرے میں صاحب خانہ کی اولاد کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین عام آل صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا الہ العالمین سب کی خیر فرما، جو حاضر ہیں یہ سب کی خیر فرما، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے جائز مقاصد پوری فرما۔ جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما، مصائب زدہ ہیں ان کی مصائب دور فرما دے، رحم کرما۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اللہ تعالیٰ محمد شریف کو نیک بنائے، نمازی بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اولاد میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد پورے فرما، گھر میں برکتیں عطا فرما، مال میں برکتیں عطا فرما، سعادتیں نصیب فرما۔ ہماری زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کامل کی دولت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، آئندہ ہدایت کاملہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین تو رحیم کریم ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ یا الہ العالمین ہماری زندگی سنوار لے، یا الہ العالمین ہماری آخرت سنوار دے، یا الہ العالمین ہماری جائز تمنائیں پوری فرما، ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرما، تکلیفوں کو دور فرما، سب میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و رؤوفنا و رحیمنا و مولانا و نبینا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب اليوم الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جیڑا کچھ میرے چاچا جی نے دعا منگی مولا سارے سارے حق قبول فرما۔ اے مولا کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے وہ دعا قبول فرما کے اساں سارے واسطے زیر نجات اور خزانہ آخرت بنا۔ اے مولا کریم جیڑا کوئی خیرات کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اساں سارے دا آمنا مل باہمنا قبول فرما، اساں سارے واسطے ذریعہ نجات اور خزانہ آخرت بنا۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، اے بزرگ تشریف گئے ندی بچی بیمار ہے، انہیں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اسا جتنے مسلمان بھائی آئے بیٹھے ہیں جنہیں دے گھر آئے تکلیف ہیں مولا، یہ میلاد پاک دی برکت نال انہیں کو صحت عطا فرما، اسا سارے دا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے مولا کریم، جڑے لوگ بے اولاد ہیں انہیں کو سارے نرینہ اولاد عطا فرما، جنہیں کو اولاد عطا فرمائیے انہیں دی اولاد کو اپنے والدہ اندہ فرما بردار بنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ ڈاکٹر صاحب